السلام علیکم۔ علامہ علی ناصر تلہاڑا کی فنی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی لازمی دبائیں۔ شکریہ۔ عزیزان گرامی قدر، سورہ مبارکہ دہر دیاں پہلیاں 3 آیتاں نال سلسلہ گفتگو اپنے تیسرے مرحلے چے، اور جڑے دوست متواتر آ رہے ہیں وہ ترجمہ بھی تقریباً انہوں نے یاد ہو چکا ہوئے گا کہ خالق فرما رہے ہیں کہ انسان کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا تو ہم نے اس کو بنا دیا، بنایا تو سننے والا بھی بنا دیا اور دیکھنے والا بھی بنا دیا، اور اس کو بنانے کے بعد اِنَّا ہَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، اس کے سامنے ہم نے ہدایت کا راستہ رکھ دیا، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہاں جی، آواز کل ٹھیک سی، آج میرا خیال ہے آ جاندی ہے، شاید بہتر ہو جائے کچھ۔ میں دوبارہ عرض کر دیں، تھوڑی جی میرا حال فرق ہے آج کل نالوں، کل بہتر سی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بنانے کے بعد اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا، اما شاکرم و اما کفورا، اب اس کا امتحان ہے کہ یہ شکر کر کے شاکر بنتا ہے یا کفر کر کے کافر بنتا ہے۔ بہت شکریہ۔ یہ انسان تے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شکر کر کے شاکر بنتا ہے یا کفر کر کے کافر بنتا ہے۔ ساڈا موضوع ہے کہ قرآن حکیم میں نظریہ ہدایت، اسی ہادی اور ہدایت قرآن دے مطابق ویکھ رہے ہیں کہ قرآن جڑا میرٹ دستا ہے کہ ہادی ایسا ہونا چاہیے، ایسے ہادی نو نہ منن والا بندہ اسلام وچ نہیں ہوتا۔ اگر اسلام وچ کسے رہنا ہے تو اس ہادی نو مننا پائے گا جنہوں اللہ ہادی منوا رہے ہیں۔ اسی کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن چون ہادیاں دا ذکر کیتا جائے۔ میرا کل تک دی گفتگو جڑے دوست موجود سن انہاں دے ذہن چ آ گئی ہوئے گی کہ میں کل کوشش کیتی کہ قرآن حکیم جو ثابت کیتا جائے کہ ہادی جسے اللہ بناتا ہے وہ صرف انسانوں کو ہدایت نہیں کرتا، وہ جنوں کو بھی ہدایت کر سکتا ہے، یعنی جنوں کو بھی ہدایت کر سکتا ہے۔ وہ پھر میرا خیال وہ جملے کل والے تو یاد ہوں گے کہ جڑا جنہاں نو ہدایت کرے انہوں ہادی کیا جاتا ہے، تے جنہوں جن چمبڑ جان وہ ہادی نہیں ہو سکتا۔ اگر کل تک دی گفتگو جناب دے ذہن چاہیے، یہ مطلب ہے کہ اسی الحمدللہ کافی کوشش کر کے نوجوانوں دے ذہن بنا رہے ہیں کہ کم از کم اس زندگی چ کسے ہادی تو دور نہ ہو، کیونکہ جڑا ہادی تو دور ہے وہی ہدایت تو دور۔ بہت شکریہ۔ میں محسوس کیتا ہے کہ اس ہادی اور ہدایت نو بیان کرنے واسطے اور بھی نوجوانوں دی توجہ اس پاسے کرائی جائے کہ جڑا ہدایت تو بندیاں نو ہٹاندا ہے نا۔ اگر پہلی مجلس تانوں یاد ہوئے تے میں دسیا سی کہ جڑی مکھی بھی شہد دی مکھی اللہ دے دسے راستے تے چلدی ہوئے نا، اے شیطان نو وچوں مکھی بھی چنگی نہیں لگتی، اس مکھی تک بھی پہنچ جاندہ ہے کہ ادھر ہو اوتھے پھولے، ادھر ہو اوتھے پھالے، اے ادھر ادھر کر دیندہ ہے۔ او تے یعصوب دی وجہ تو، بہت شکریہ، یعصوب دی وجہ تو شہد خالص بھی رہندا ہے اور شفا بھی رہندا ہے۔ آ گیا جناب دے ذہن چ، وگرنہ اے مکھی دے مگر چڑھیا ہوندا ہے کہ سدھیاں رستیاں تے نہ جائے۔ یہ جڑا مکھی نو معاف نہیں کرتا وہ 18 سال دے منڈے نو معاف کرتا ہے، وہ 20 سال دے نوجوان نو معاف کرتا ہے۔ یہ دا مطلب ہے شیطان ساڈا دشمن ہے، شیعہ دا، سنیاں دا، اہل حدیثاں دا، دیوبندیاں دا، بر انساناں دا دشمن ہے۔ یہ ہر ویلے پیچھے وے کہ اس بندے نو ہدایت تو کتھے، مجلس وچ بندہ بیٹھا ہوئے یہ پریشان ہی رہندا ہے، مجلس وچ بندہ بیٹھا ہوئے شیطان پریشان ہی رہندا۔ میں پیانا جڑا مجلس وچ بیٹھے تو پریشان ہوئے نا وہی شیطان ہوندا ہے۔ مجلس اعزاز بندہ بیٹھا ہے وہ پریشان رہندا ہے، مسجد وچ بندہ جائے یہ پریشان رہندا ہے، جمعے چ بھی بندہ جائے شیطان پریشان رہندا ہے کہ کدھر ہدایت نہ پا جائے۔ یہ پھر اتھے کھلو کے اڈیکدا رہندا ہے چلو ایتھے تے تو بیٹھا بڑا بنیا سا ادرا گلی چ نکلے نا، کاروبار چ آنا ہی نہ، دکان تے نہیں بہنا، گلی چ نہیں نکلنا۔ یہ جتھے دا دا لگا ہے اتھے یہ لاندا ہے، یہ بندیاں وسا کھادا ہے، یہ اللہ وسا نہیں کھادا۔ اگر اللہ دا تسی نظام ہدایت ویکھو نا جی، اللہ نے بندے نو آکھیا جدو سو کے اٹھے نا نماز پڑھ۔ میرا خیال گل اللہ تہاڈے نال تے نہیں کیتی، بندے انج کر کے میرے لوگ بندے نو سارے ہر نال ہی کیتی ہے۔
جدوں سو کے اٹھے ادوں شکریہ نماز پڑھ ٹھیک. اچھا جدوں کوئی 2-4 گھنٹے گزر جان 5-7 گھنٹے دوپہر ٹل جائے پھر پڑھ تے سون لگیاں پھر پڑھ تے جے تیری ہمت پوے تے ادھی رات نو اٹھ کے تہجد بھی پڑھ. بہت شکریہ. نماز دی باری بندے مٹھے ہو جاندے نے. چلو اللہ ویسے نظام یہ ہی بنایا ہے, کوئی نظام تے عمل کرے وہ مرضی نہ کرے, دھکے نال اللہ نماز پڑھوانی ہوندی تے رولا ہی کوئی نہیں سی. جڑے ویلے آسان ہوندی اس ویلے ہر بندے دے ٹھڈ چ پیڑ شروع ہو جاندی تے جڑا مسیتے وڑدا جاندا انہوں آرام ہوندا جاندا. اللہ کول کیڑی گل سی؟ تمہیں پتہ اللہ اس طرح کر سکتا ہے. بندے سر چ درد شروع ہو جاندہ, بندہ مسیتے وڑ جاندہ تو ٹھیک ہو جاندہ. پڑھنی پینی سی نا. میں کہ اللہ تو انج کر کے مسیت بھر دے. فرمایا اے جدوں تسی نہیں سو میں ادوں بھی اکبر ساں, جدوں تساں نہیں رہنا میں ادوں بھی اکبر رہنا. تہاڈیاں نمازاں نال میں کوئی مسجود بننا ہے تے تہاڈیاں سجدیاں نال میں مسجود بننا ہے. اللہ دے بندے ہو تسی نہیں سو میں ادوں بھی معبود ساں, جو تساں نہیں رہنا میں ادوں بھی معبود ہاں. یہ رولا کوئی نہیں. جے میں زبردستی پڑھانی ہوے تے رولا ہی کوئی نہیں. چھتاں تے مسیتاں دیا تے تھان نہ لبے, چھتاں تے خدا دی قسم گلیاں چ تھان نہ لبے, بازاراں چ جگہ نہ لبے نماز دے ٹائم تے. اللہ فرماتا ہے ہم لا اکراہ فی الدین, ہم دین میں زبردستی نہیں کرتے, ہم تو صرف حی علی الصلاۃ کہہ کے دیکھتے ہیں کہ ہمیں جھکنا کون چاہتا ہے. ہائے 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 ہائے, ہماری بارگاہ میں جھکنا کون چاہتا ہے. بس اسی گل ہے کہ بلا یہ رولا کوئی نہیں. یہ اللہ نے نماز جڑی واجب کیتی ہے, واجب ضروری نو اندر. سویرے اٹھتے ہیں ساروی نماز ضروری, دوپہر ٹھلے ظہرین پھر ضروری, شام ہو جائے مغربین پھر ضروری, تے جے اٹھ سکنا ہے تے پھر آدھی رات نو بھی اٹھ. یہ نماز دے وچ کی ہے؟ وچ کچھ ہے صحیح؟ یہ دے وچ کوئی ہے صحیح؟ وہ میں دس کے جانا ہے دے وچ کی ہے. ہو سکتا کسی دا دل ہی کر پوے جدا اج تک دل نہیں کیتا, ہو سکتا او دا بھی دل کر پوے. لوگ جاندے ہون نا ایک جاندہ ہوئے, دوجا جاندہ ہوئے, تریجا جاندہ ہوئے, تے ایک دم مطلب ادھر کی ہے, ایک گیا ہے دوجا گیا ہے, ادھر گیا ادھر کی ہے. پہلا پوچھتے ہیں پھر دلچسپی ہوندی ہے کہ ادھر کی ہے. ادھر تسی کھلو کے آکھو میرے کو ایک شاید میں کسی کو وہانی نہیں, پاویں وچ کھ بھی نہ ہوئے, بندے آکھن کے ویکھنی ضرور ہے. یہ وچ کی ہے, وچ کی ہے. سارے جان دا حساب لا چھڑے یہ وچ کی ہے تے ایدے وچ کی ہے, تے ایک دوجے دا حساب لانا پہ ایدے وچ کی ہے تے ایدے وچ کی ہے. کدی سوچ جنوں اللہ نے اینی باری واجب کیتا ہے ایدے وچ کی ہے. صدقہ جاواں نماز دے وچ کچھ تے ہے نا. بہت شکریہ قبلہ. میرا خیال ہے کہ نوجوانوں دا بھی دل شکریہ قبلہ دل کر آئے گا شیخ صاحب پڑھن تے جڑی میں گل کرنا گا ایدے وچ کچھ ہے. اسلام وچ جس قدر شدت نال نماز واجب ہے اس قدر نماز وچ شدت نال سورہ فاتحہ واجب ہے. جس طرح اسلام وچ نماز ضروری ہے ایویں نماز وچ سورہ فاتحہ شکریہ سورہ فاتحہ ضروری ہے. تسی دوجی سورت بدل سکتے ہو, کوئی فاتحہ نہیں بدل سکتے. سورہ فاتحہ وچ ضروری ہے. اس فاتحہ دے وچ جے مقصد نماز. بہت شکریہ. اور میرا موضوع کی ہے, موضوع نو فوکس رکھنا, قرآن میں نظریہ ہے ہدایت. بہت شکریہ. منگن دا طریقہ ہے کل دنیا دے مانگت اس گل نو جان دین. آج جدوں میں گل کیتی ہے کہ مانگت نے نعرہ ماریا سب تو پہلے, منگتا بچارا انہیں سب تو پہلا نعرہ ماریا کیونکہ انہوں سمجھ آ گئی مولوی گل صحیح پہ کر. مانگت تمہیں بھی آ جائے گی, تمہیں سمجھ آ گیا. تسی مانگت نہیں, میں مانگت نہیں. تساں کدی کسی کو کوئی شے نہیں منگی تو میں کدی نہیں منگی. اور سارے مانگت ہی نے, میں پیانا سارے مانگت ہی نے. جڑا کسی دا محتاج نہ ہوئے انہوں اللہ آندے. ہاں مولا تانوں جزائے خیر دے. وہ یار کدھر نہ کدھر کوئی نہ کوئی کسی دا محتاج ہو جائے. بہت شکریہ کہ بلا اللہ سمد, وہ جڑا سمد دے نا وہ اللہ ہے. باقی کدھر نہ کدھر بندہ محتاج ہو ہی جاندے.
میرے محترم سامعین، یہ جڑی نماز ہے یہ اللہ کو منگن دا طریقہ ہے. اللہ کنوں آندے شاید کسی نے توحید دے جملے تے بھی داد آ جائے. جڑا منگن دے طریقے آپ دسے اس سخی نو اللہ آندے. ہائے ہائے صدقے جاواں واجب بہت شکریہ. جڑا منگن والے نو منگن دے طریقے آپ دسے کہ میرے کو اینج مانگ، میرے کو اینج مانگ. کوئی اخیر ہے یار، ایڈا سخی کائنات تے دوجا کیڑا ہو سکتا ہے. اللہ فرماتا تینوں میں دسنا منگن دا طریقہ یہ ہے کہ جدے کو منگنا ہوئے وہ دیا پہلا صفتہ کری دیا نے، وہ دیا پہلا تعریفہ کری دیا نے. تو انہوں پتہ منگن والے جننے ہوندے نے. اچھا قرضہ بھی لینا ہوئے کو 10 20 روپیہ 50 روپیہ 100 1000 لاکھ روپیہ کسے کو ادھارا بھی لینا ہوئے تو جاندیاں سار بندے دا پہلا منہ اگے آگوں نہیں رہندا جی میں پہلا ہوندا ہے. تو آڈی کیا بات ہے. میں پیانا کچھ منگنا ہوئے تو بندے دا منہ اونجے. یار گل سنو، جڑے لکھاں چ نے وہ کروڑاں والے کولوں منگدے نے، جڑے کروڑاں چ نے وہ ارباں والے کولوں منگدے نے، جڑے روپیاں چ نے وہ پھر ہزاراں والے کولوں منگدے نے. بس انج ہی سارا نظام پیا چلدا ہے. جدوں کسے کولوں کسے منگیا نا، جدوں کسے کول تہاڈا کی خیال ہے جڑا کوئی پاکستان دا وزیر اعظم باہروں منگن جاندا ہے وہ جا کے لت رکھ کے آندا میں پیسے لین آیا مینوں دیو؟ نہیں، منگن والے دا منہ اس طرح ہی ہو جاندا ہے بھاویں کڈا وڈا ہوئے. منگن والے دا منہ ایک واری پیڑا ضرور ہوتا ہے، ایویں تھوڑا جا بندہ لف جاتا. اللہ کو منگن دے طریقے دا نام نماز ہے. بندے سمجھتے ہیں ساڈے تے اللہ نماز واجب تے ضروری کر چھڑی ہے. اللہ خور اس گل چوں کی کڈدا ہے جڑا نماز نہ پڑھے وہ اللہ ناراض ہو جاندا ہے. بندیاں نوں پتہ ہی کوئی نہیں ناراض کیوں ہوندا ہے. وہ اللہ دیا بندیا او دی وحدانیت او دی کبریائی چ کوئی فرق نہیں پیندا. تو ساری زندگی نہ پڑھ، ناراض او تے ہوندا ہے صرف اس واسطے کہ تو مینوں اس قابل ہی نہیں سمجھیا کہ میرے کولوں منگے. تو کتنے سمجھے اپنے آپ کو کی سمجھ؟ تو اپنے آپ کو سمجھدا کی ہے؟ اوے مانگو میرے کو مانگ. حد مک گئی ہے. دنیا دے سخی بہتی باری منگیے تے ناراض ہو جاندے نے، او دے کولوں نہ منگیے تے ناراض ہو جا. مولا تانوں جزائے خیر دے. اللہ فرمایا منگو میرے کو. منگن دا طریقہ کی ہے؟ پہلا صفتاں کری دیاں نے. کھلوندیاں سار مانگت نے آکھیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. حمد ہے اس کے لیے جو کار عالمین کا پالنے والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے. ایتھوں تک آپ ہی بتاستے اگوں کیا کھڑیں ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کیا سمجھ کے؟ لائق عبادت سمجھ کے. جو لائق عبادت سمجھ کے کرتے ہیں وہ اور ہیں. سارو اٹھاؤ. جڑی سانو مت دیتی گئی ہے وہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین. تیری عبادت کرتے ہیں. تو عالمین کا رب ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اگلی گل بھی کر ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. آگے نہ منگنتے. سبحان اللہ. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. آ گیا جے مانگت منگن تھے. آج جننے بندے مسیتوں نکل دے نا نماز پڑھ کے انہاں دے منہ ویکھیا کرو. جے تے انہاں دے منہ مانگتا آڑے نے تے پھر انہاں دی نماز کمال ہے. تے جڑا اندروں تڑیا نکلے انہوں آکھیوں تو مانگت ہے. کمال ہے یار. بندہ مانگ کے نکلے بندہ تے کو تڑیا بھی ہوئے، شاپر چ سالن بھی پایا ہوئے تے ٹور کدا رہ گیا. اللہ دیا بندیا جتوں منگیے اتوں تڑ کے نہیں نکلی دا. مہربانی کر. اللہ فرمایا منگو میرے کو. وہ بھی میں پوچھیا میں کہ اللہ تیرے کو کی منگیے؟ سانو تو بڑیاں شیواں دی لوڑ ہے. آئے ہائے. اللہ نے ارشاد فرمایا اتنے میرے دربار چ کھلوو تے کھلو کے آکھو عبادت بھی تیری کرنے ہاں تے منگدے بھی تیرے کو ہاں. کی اہدنا الصراط المستقیم. ہمیں ہدایت چاہیے. میرا موضوع تھوڑے ذہن چ آ گیا. پھر آ گیا میں موضوع. ہاں ہمیں ہدایت چاہیے، وہ بھی سیدھے راستے کی طرف.
اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت چاہیے، ہمیں ہدایت دے۔ تینوں منڈے چاہیے نے، بیٹا چاہیے تے منگدا ہدایت ہے۔ اللہ مینوں تے گڈی بھی چاہیے، فرمایا جڑی میں پہ گل کرنا وہ کر، ہدایت تے منگنا۔ گڈی بھی چاہیے دے دیاں گے، بیٹا چاہیے دے دیاں گے، عزت چاہیے اور دے دیاں گے، پر اتنے کھلو کے نہ آکھیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک منڈا دے دے۔ بڑی کیا بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایک گڈی دے دے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عید کا میں نہیں ہو جاؤں، عزت دے دے۔ اللہ فرمائے نا، تو ایک کوئی شے منگنی ہے کی ہدایت، سیدھے راستے کی طرف ہدایت۔ پھر فرمایا نماز مکا کے بہ گا نا، پھر منڈا منگی، پھر منڈا بھی ہدایت دے مطابق آئے گا، عزت بھی ہدایت دے مطابق آئے گی، رزق بھی ہدایت دے مطابق ہے۔ اور جے ہدایت نہیں تو منڈا بھی بیکاری، ہدایت نہیں تو عزت بھی بیکاری، ہدایت نہیں تو دولت بھی بیکار۔ شکریہ بھائی، کیا بات، ہدایت ہی تو سب کو جی، منگ ہدایت۔ ٹھیک لو جناب علی آ گیا جی، میں اتھے کر کے ہدایت تے سا منگ لیے، اگوں ہن ہادی ہے نا، دسیا نا میں راستہ دسن والا کوئی نہ ہوئے تے راستہ تو نہیں نہ بولتا۔ پرانی ایک گل ہے، وہ بڑے لوگاں استعمال کیتی ہے، مشہور ہے۔ کسے بندے نو کسے پوچھا بھائی جی سڑک کدھر جاندی ہے، ہو سکے آپ ہی جانا ہی ہے، اتھے رہندی۔ سڑک ہو سکا بھائی جی سڑک کدھر جاندی ہے، ہو سکا کدھرے بھی نہیں جاندی، یہ اتھے ہی رہندی۔ ہو سکا میں پہ پوچھنا سڑک کدھر نہیں، ہو سکا بھائیا میں تینوں دسنا پیا کدھرے بھی نہیں جاندی، یہ جدوں دی بنی ہے اتھے ہی رہندی۔ ایک کچی بھی تے اتھے ہی سی، پھر اٹاں لگیاں تاں بھی اتھے ہی سی، تے ہن ڈبل روڈ پہ بنتا ہے، تے اے اتھے ہی ہے، تو کدھر جانا ہے؟ یہ دا مطلب ہے سڑکیں راہ نہیں بتاتی، کوئی بتانے والا بتاتا ہے۔ اللہ کے بندوں ہدایت نہیں آتی جب تک ہادی نہیں ہوتا۔ کیا بات ہے، بہت شکریہ، بڑا اچھا موضوع سن رہے ہیں میرا مجمع، بہت شکریہ۔ اللہ فرماتا اب آگے جے ہادی، آگے جے اللہ فرماتا آگے کہو کیا، صراط الذین انعمت علیہم، آگے جے ہادی، ہمیں دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا، ہمیں دکھا ان بولو 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 لوگوں کا جنی آواز نکل سکتی ہے انی میں پہ کڑنا، یہ تو بات نہیں نکلتی ہوندی تو میں کڑ چھڑ دی، میں بچا کے کتنے کھڑنی ہے۔ تو آڈے واسطے ہی آواز ہے، تو آڈے واسطے ہی ہے، میں پورا زور لا کے پہ پڑھنا، میں زور پہ لانا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ ایک کھلوتا نماز دے وچ میرے نال ایک بندے حج کیتا سی تو اتوں ویکھ کے آندا سی اللہ تو ہی ہے، اللہ تو ہی۔ میں کہا چاچا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تو کی پہ کرنا ہے؟ اگوں کی آندا طواف ہے جی، طواف ہے جی، آندا مجھے لائی سی گھورے پیچھا می پہ آ کے نہیں پاک۔ اور میں کہا جڑے کام میں چاہے ہیں چاچا وہ تو کر، اللہ دیا بندہ ہے طواف پہ کرنا، ایڈا اہم طواف ہے، حج دا طواف، حج دا ایڈا اہم طواف کی پہ کرنا ہے؟ ایتھے ذہن رکھا، ایتھے حج چے تو اللہ دیا بندے علی پور چٹھیا پڑے ہیں، چھڑ پڑے ایتھے نماز ہے تو پھر نماز دے بچ رہنا چاہیے۔ حضرات ہمیں بتایا جائے قرآن ہاتھ میں لے کے، نماز تو اللہ کی تھی، یہ لوگ کون ہیں جو نماز کے اندر آ گئے؟ سجدہ اللہ کو، رکوع اللہ کو، حمد اللہ کی، مانگ اللہ سے رہے ہیں۔ کوئی ہیں اور کوئی لوگ ہیں جو نماز کے اندر آ چکے ہیں۔ میں ایک آیت پڑھنا پہلا، اور سورہ مبارکہ نساء دی آیت،
خالق کائنات فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نشے کی حالت میں نماز کے قریب بھی نہ آیا کرو۔ اور پڑھنی تے کدھرے رہ گئی، قریب بھی نہ پھٹکنا نماز دے، برا ٹور جو بڑے نمازی نشے سے نماز نہ پڑھا کرو۔ اس زمانے سے لوگ شراب پی کے نماز پڑھتے سن، کیونکہ شراب اجے پوری طرح منع نہیں سی ہوئی۔ نماز ادوں دی واجب ہے جدوں شراب بھی نہیں سی چھڑائی اجے، نماز ادوں دی واجب ہے۔ وہ پھر بندے پی کے آ جاندے سن تے نشے جی پہ پڑھتے سن۔ اللہ فرمایا نہ، اے جڑا میرے کول قرآن ہے، یہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی دی تشریح ہے، آ کے پڑھ لو۔ وہ فرماتے ہیں صرف نشے کی بات نہیں، شراب کی بھی بات نہیں، جس پر بہت زیادہ نیند غالب آ گئی ہو اسے نہیں پڑھنی چاہیے۔ سار اٹھاؤ میرے نام، اے مولا تانوں جزائے خیر دے۔ تانوں نیند آئی ہے ٹوٹ کے تے تانوں کوئی پتہ نہیں پہ لگدا، تہاڈا دل کردا پہ سون تے، اللہ فرماتا نہ نماز نہ پڑھی، اے ہوش والوں دا کام ہے، بے ہوشاں دا نہیں۔ بھائی کیا بات ہے، مولا تانوں جزا دے۔ نماز ہوش والوں کا کام ہے، بے ہوشوں کا کام نہیں۔ بندہ نشے چ ہوئے انہوں بھی نیند ہی ہوندی ہے، تے جڑا سون تے آیا ہوئے وہ بھی تقریباً نشے جی ہوندا ہے، اور ٹھڈے پہ لگتے ہیں، وہ سونا ہی اور سو جا پہ نہ جا کے۔ جدو ساری رات پڑھی دا میلہ ویکھیا ہوئے نماز کہڑے ویلے ہونی، وہ نماز دے ویلے تے نیند آئی ہوندی ہے۔ چلو مینوں تے تاں دسو جے میں ویکھیا نہ ہوئے، میں ویکھیا میرے پیر اتنے جاندے سن، جدا پیر اتنے جاندا ہے وہ ضرور پیڑھی جاندے، تمہیں پتہ بڑے جا پیر اتنے بیٹھے ہوندے، تو انہیں پیراں کول جانا، میں بھی گیا اتنے میرے پیر آئے سن، میں اتنے گیا، میں ویکھیا مینوں پتہ 2:30-3 بجے جڑا بندہ منہ اڈ کے بیٹھا ہے گاؤں والے دے سامنے، وہ سرگی جڑے تے نیند نہ بجھا ہوندا اتوں مر کے بندے گھر پڑھتے ہیں۔ جدو بہت زیادہ نیند غالب ہوئے نا ادوں بھی آدھے نے نماز نہ پڑھو، ہوش چنگی ہوئے نا چنگی ادو نماز پڑھنی، وہ چنگی ہوش کنوں آدھے نے وہ دھیان نال سن لو۔ خالق فرماندا ہے حتی تعلموا ما تقولون، نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، جب تمہیں پتہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ ہن پتہ لگا بے ہوش کی نماز کون سی ہے اور ہوش والوں کی نماز کون سی ہے۔ جب بندہ کہے انعمت علیہم، گل فہیم دی نہیں، گل چرس دی نہیں، گل بوٹی والے پکوڑیاں دی نہیں، گل شراب دی نہیں، گل تمباکو والے پان دی بھی نہیں، گل نسوار دی بھی نہیں، یہ بھی نشے نے، نسوار بھی نشہ ہے، تمباکو والا پان بھی نشہ ہے۔ یا جنہیں زندگی چ نہیں کھاتا تمباکو والا انہوں کھوا دیو، تیری جی تھوک انہوں ایک ایک بلب دے 4 دسن لگ بیٹھ گئے، اور جڑا مات مار دے انہوں نشہ آندے نے۔ جنہیں نسوار زندگی چ نہیں کھاتی وہ دے اتھے رکھ دیو، دوجی تھوک وہ بھی الٹ جائے گا۔ یہ دا مطلب ہے نکے نکے نشے بھی ہے نے، اور یار بڑے بڑے بھی ہے نے۔ اصل گل کی ہے، گل نماز نسوار پڑھ کھا کے، نماز تمباکو والا پان کھا، نہ گل ہوش دی ہے، گل ہوش دی ہے۔ اللہ فرماتا جو کہہ رہا ہے تجھے پتہ ہونا چاہیے۔ مثلا جب تو نماز میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہے انعمت علیہم، اگر تو ان کو نہیں جانتا تو نشے میں ہے۔ صدقہ جانا سبحان اللہ، اگر تو انعام والوں کو نہیں، پترا نال آباد رہو۔ قبلہ شکری، وہ گل نشے دی نہیں، وہ گل کھان پین دی نہیں۔ میں ایک ایئرپورٹ تے گیا یورپ وچ تے ایک بی بی وہ چیک کرنے والی آ گئی، وہ مینوں آ کے آندی ہے، میں حیران ہو گیا، انگریز بی بی تے آندی ہے چرس آئی۔ میں کوئی نہیں، اب ہاں میں ویکھ لو کوئی نہیں۔ میں کہا بھین میں سگریٹ نہیں پیندا تے چرس میں کتوں پینی، جدو سگریٹ ہی نہیں پیندا تے چرس دودھ نال تے نہ کھانی، تو میں سگریٹ ہی نہیں پیندا۔ کئی بندے آندے نے جی اساں تے کدی سگریٹ بھی نہیں پیتا،
یہ مطلب ہے جنہیں سگریٹ بھی نہیں پیتا وہ نشے تو بہت دور ہے. وہ آتا میں 5 وقت کا نمازی ہوں, 7 سال کی عمر سے 50 سال کا ہو گیا ہوں الحمدللہ, سگریٹ بھی نہیں پی. 7 سال تو نماز شروع کیتی ہوئے, 50 سال دا بندہ ہو جائے تے سگریٹ دے نیڑے بھی نہ گیا ہوئے, 14 نو نہیں جاندا تے نشئی ہے. ہائے ہائے صدقہ جاواں آباد رہو, مولا تو انہوں جزائے خیر دے. اصل میں یہ نشہ ہے کیا؟ اصل میں یہ بے ہوشی ہے کیا؟ بے ہوش وہ ہے جو انعمت علیہم کو نہیں جانتا. اللہ فرماتا تیاری کرو نماز کی. لوگ آتے ہیں میں داتا صاحب و ٹوپی منگوائی, میں شروع کرنے لگا نماز. میں نجف جو انگوٹھی منگائی ہے, میں شروع کرنے لگا نماز. میں مکے و مسلح منگوائے ہے, میں نماز شروع کرنے لگا. اے نماز دی تیاری ہے. مدینے دا مسلح نام ہی ہوئے تو نماز ہو جاندی, نجف دی انگوٹھی نام ہی ہوئے تو نماز ہو جاندی. تو پڑھ رہا بڑھ, سجدہ کا نام ہی ہوئے تو کمال ہے, نہ ہوئے تو نماز پھر بھی آنکھوں آنکھوں ہو جاندی. انگوٹھی نجف دی نام ہی ہوئے تو نماز, مسلح مکے دا نام ہی ہوئے تو نماز, خوشبو مدینے دی نام ہی ہوئے تو نماز ہو جاندی ہے. جو ان کو نہیں نہ جانتا اس کی نہیں ہوتی. اے مولا تو انہوں جزائے خیر دے. اللہ فرماتا ہے اس وقت نماز پڑھو جب تمہیں پتا ہو کہ میں منہ سے کیا کہہ رہا ہوں. جدوں اسیاں نے انعمت علیہم, نماز کی حالت میں یہ سارے انعام والے ذہن میں آ جانے چاہیے. ہائے ہائے ذہن اچھے, ہائے ہائے. میں پرائمری جڑی کیتی سی نا جی, وہ یو پی چرچ پرائمری سکول, یو پی چرچ. وہ چرچ سمجھ دے ہو نا جنہوں گرجان دے, وہ گرجے دا سکول سی جتوں میں پرائمری کیتی. انہیں ایک قاعدہ پڑھایا ہو جے تک میں یاد ہے. تو انہوں پتہ ہے بچے جدوں کچی پکی چلتے ہیں وہ نظم ساری یاد ہوتی ہے, منہ تے کچھ اور ہوندا تے انگلی کدھر اور ہوندی. لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, جدو دعا آندا ہوندا ہے ادو لپے آتی تے انگلی ہوندی, جدو تمنا میری آندا ہوندا ادو پیچھے انگلی ہوندی. انگلی ایویں پہ پھیردا ساری اونچی پڑھدا جم, انہوں پتہ نہیں ہوندا کہ لپ کتھے وے, آتی کتھے وے, دعا کتھے وے. اسی کو نشائی کہتے. تہاڈا کی خیال ہے بچہ چرس پیندا؟ بہت شکریہ کیمرہ. وہ بچہ فیم کھاندا ہے نہیں, چھوٹا بچہ پتہ ہی نہیں. جس کو پتہ نہ ہو وہی نشئی ہے. انہیں پھر قاعدہ بھیجیا تے قاعدے تے 3 لائنہ لکھیاں. میں حیران ہوں, میں بچوں کو سمجھا دوں. 3 لائنہ, لفظ ہوئی نہیں. یہ لڑکا ہے, یہ لڑکا ہے, لڑکا یہ ہے لڑکا. پھر سوچو, یہ لڑکا ہے, وہی گل, یہ لڑکا ہے, یہ ہے لڑکا, لڑکا یہ ہے. کدی لڑکا پہ نہ لکھ دیتا ہے, کدی یہ پہ نہ لکھ دیتا ہے, کدی ہے پہ نہ لکھ دیتا ہے. ہوں میں سمجھ آؤں وہ کی روڑا سی. یہ لڑکا ہے, یہ لڑکا ہے, یہ لڑکا ہے, منہ تے یہ لڑکا ہے, یہ لڑکا ہے, یہ لڑکا ہے, انگلی پھردی ہے پئی. جدوں یہ آندا ہے ادو لڑکے تے انگلی ہے, جدوں لڑکا آندا ادو ہے تے انگلی ہے. وہ انگریز نے آخیا نا اسے لفظاں تروں واری واری لکھو, کدی لڑکا پہ نہ لکھو, کدی یہ پہ نہ لکھو, کدی ہے پہ نہ لکھو. وہ انہوں پتہ ہونا چاہیے, وہ انہوں پتہ ہونا چاہیے یہ کیڑا ہے, لڑکا کیڑا ہے کیڑا ہے. اللہ چاہتا ہی تو انجدا ہو جا, تینوں پتہ ہوئے علی کیڑا ہے, تینوں پتہ ہوئے حسن کیڑا ہے, تینوں پتہ ہوئے حسین کیڑا ہے. میری انگلی نہ پھیر پہچان کر. خیر ہوئے نوجوان,
بچے نے نعرہ ماریا، یہ مطلب بچوں تک بھی گل پہنچ گئی۔ یہ مطلب ہے نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتا ہو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے نعمتاں والے ذہن چ آ جانے چاہیے نے۔ کیڑے؟ نعمتاں والے۔ یہ مطلب ہے جی 100 مجھ ہے وہ بھی ذہن چ آ جانا چاہیے، کیونکہ وہ گھر کا اتنا دھد ہے تو دھد بھی نعمت ہے۔ انعمت علیہم سارے گجر ذہن چ آ جانے چاہیے نے۔ یار دھد نعمت ہے، کی ہو گیا؟ جدے 4 پتر باہر گئے نے وہ بھی ذہن چ آ جانا چاہیے، کیونکہ پتر بھی نعمت ہے۔ ہاں اللہ بھی اللہ ہے۔ اللہ جانتا سی کہ کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ائے آلائی ربکما تکذبان چلتا ہوئے نا ٹی وی تے تے سامنے کدی انگور آ جاندے نے، کدی لکاٹ آ جاندے نے، کدی کیلے آ جائیں۔ یہی نعمت نا، کیڑی کیڑی نعمت نو چٹلاؤ گے؟ دہاڑیاں نو چٹلاؤ گے کہ ککھڑیاں نو چٹلاؤ گے؟ لکاٹاں نو چٹلاؤ گے کہ کیلیاں نو چٹلاؤ گے؟ لوکا یہ نعمتاں سمجھیں۔ یہ مطلب ہے جڑے والے بندہ آکھے انعمت علیہم تے سارے ملتان دے وہ بندے ذہن چ آ جانے چاہیے نے جنہاں دے امباں دے باغ اپنے۔ دس کے میں چھڈنے نے نعمتاں والے۔ نعمتاں والے کون نے؟ اللہ جاندا سی کہ آ جڑے پتر نعمت تے فروٹ نعمت اقتدار نعمت انہاں بندیاں وچ گھسن دی کوشش کرنی ہے کہ اسی تے وہ انعام والے ہاں۔ اللہ سانو چنگی طرح جاندا ہے۔ جدوں بندیاں نو درود وچ وڑن دا شوق ہے تو غور ہی نہیں فرمایا، اوے بندے تے درود وچ بھی وڑن دی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ جاندا سی جڑے بندے دنیا دی نعمتاں سمجھدے نے او سمجھدے نے او انعمت علیہم نے، او انعمت علیہم نے، او ان جدی فریج بھری ہوے نعمتاں نال او انعمت علیہم ہے۔ تیری ذات تو صدقے، تیرا میرٹ دین تو صدقے۔ اللہ فرماندا فریجاں بھریاں نو ویکھ کے اے نعمتاں والے تصور کرن والے ہو، میں نے میرٹ یہ نہیں بنایا کہ فریجاں بھریاں ہون۔ اللہ فرماندا غیر المغضوب علیہم، وہ نعمتوں والے وہ ہیں جن پر ہم غصے ہی نہیں ہوتے۔ نعمتوں والے وہ ہیں جن پہ ہم کبھی غصے وَلَضَّالِّينَ آمین۔ وَلَضَّالِّينَ جنی اونچی آکھی جائے ایک طبقہ ہے جڑا مگر آندا ہے آمین، دوجے آندے نے اوے نہیں اوے منہ چ آکھی دا آمین، ایک تریجے پہلو نہ کہ آکھی دا ہی نہیں، اوتھے آکھی دا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ مطلب ہے جڑے اچھی آمین آندے نے وہ بھی سن لو، جڑے ہولی آندے نے وہ بھی سن لو، تے جڑے نہیں آندے وہ بھی سن لو۔ اے آمین پاویں اچھی ہوئے تو پاویں ہولی ہوئے، چھوٹی ہوئے یا وڈی ہوئے پاویں نہ ہوئے، ولضالین تے ہے نا۔ سار اٹھاؤ یار، بہت شکریہ کہ میرا ولضالین ہے، بہت شکریہ ولضالین۔ یہ کی معنی؟ اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کو ذہن میں لاؤ جن پر نہ ہم کبھی غصہ ہوئے ہیں، ہم ان پر غصے نہیں ہوتے اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتے۔ ہاں ہم غصے تو اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی گمراہ ہوتا ہے، وہ تو وہ ہیں جو کبھی گمراہ ہی نہیں ہوتے۔ بھائی انعمت علیہم جن بندے پانے نہیں وہ بھی پالے تے جنیاں بیبیاں پانیاں نہیں وہ بھی پالے، پر قرآن تے ہاتھ رکھ کے لیامی ہو جو زندگی میں کبھی گمراہ نہ ہوا۔ آباد شاد رہو جناب، مہربانی۔ نماز اس وقت پڑھو جب تمہیں پتہ ہو کہ ہم منہ سے کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ مطلب ہے وہ انعام والے نے جنہ دا نماز اچھ ذکر ہے۔ یہ بندے کون نے جنہ دا ذکر نماز اچھ نہ آئے تے نماز ہی نہیں ہوتی؟ اللہ فرمایا تو پڑھتا رہو، 10 کیا کر لانگا تین۔ ایک بندہ آکھے نا اتھے کنے کنے پڑھنا ہے، وہ آندہ بہ جا پانی چھانی پی 10 کر۔ پھر بندہ آکھے میں پوچھیا سی، وہ آندہ بہ جا 10 نے کی آکھیا بہ جا، تو سا سنیا ہی نہیں۔ میں کدی فضول گل نہیں کی مجلس، مثال بھی دیا تو کسے کم واسطے دیں۔ وہ آندہ نہیں یار سوڑا پہ گیا، بہ جا 10 نے۔
میں نماز کھلو کے آخیا اللہ یا نام تا علیہم کہڑے نے؟ اللہ فرمایا بہ جا دسنے کوئی نہیں سنیا تا کی خیال ہے؟ میں حضور گل پہ کرنا اس بہ جان نو سنی التحیات آندے نے تے اہل تشیع نو تشہد آندے نے تشہد التحیات للہ ہے والصلوات والطیبات سارا آندا مینوں کیونکہ میں پڑھدا رہا ہوں یہ تواڈے والا تشہد بھی آندا ہے سارے والا آندا ہے اے الحمد تشہد وچ پڑھی دی وہ جڑی پڑھی ہے کسے ہوتے تو خدا دا نام کئی بندے سارا سال نماز نہیں پڑھتے واجب تے عید والے دن کھیس لے کے سارے تو اگے ہوں چلو نماز پڑھائیے چلو نماز پڑھیں جڑی واجب ہے ہی نہیں عید دی نماز سنت ہے امام زمانہ تو پہلا سنت ہے واجب نہیں تو سب تو اگے کھیس منڈے کچھے مارا چلو نماز تے سال بعد ایک پڑھنی ہے تے مولوی نو آکھنا لمحہ کی رہا مکا بھی چھڑ بلے ہو تیرے نمازیا چلو جہاں سال بعد ایک باری بھی جانا انہوں بھی پتہ ہے کہ الحمد شریف رکوع چ نہیں ہے صدقے سجدے چ نہیں تشہد چ بھی نہیں کتنے وے اے صدقے جی نمازیو مولا تانوں جزا دے قیام اے ساری نماز تے اگے پئی ہے او تے قیام چ سارے جی آ گئے بلے بھائی تھوڑے وہم کرن تو صدقے تانوں وہم کیوں لگ گیا ہے قیام چ آ گئے نے انعمت علیہم آ گئے نے قیام چ میں کہ اللہ کدوں کو دسنی پر میں بہ جا دسنے اور بہن نو تشہد آندے نے جی میں تشہد تے بیٹھا نا اللہ کے دساں او کون نے کہڑے جڑے نماز چ نہ ہون تے میں نماز قبول نہیں کردا میں کہ اللہ او کہڑے نہیں فرمایا پڑھ درود سبحان اللہ پڑھ درود پڑھ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیتا پڑھو اگوں بھی پڑھو درود ابراہیمی بھی پڑھو کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم ہون پتہ لگ گئی انعمت علیہم کون ہے وہ جو یا آل ابراہیم ہیں صدقے بابا جی شکریہ یا آل محمد ہیں اس دنیا دے خطے تے آل محمد پہلا قدم رکھے یا آل ابراہیم نے شکریہ ہوش نال گل کریا جی کیونکہ نماز نشیاں تے نہیں ہوش آیا تے بہت جلدی جواب دیتا جی میں سلام پیش کر اس قرۂ عرض تے پہلا کون اترے نے آل محمد کے آل ابراہیم گھر جا کے جاندیاں سوچدیاں جانا یہ دنیا دی دھرتی تے آل ابراہیم پہلا آئے نے تے آل محمد بعد آئے نے جدو درود شروع ہوتا ہے آل محمد پہلا ہوتا ہے خیر اور یار درود شروع کریے آل محمد پہلا ہوندے نے تے آل ابراہیم بعد چاہندے نے میں کہ اللہ منا والے پہلے آئے ہیں کربلا والے بعد میں آئے ہیں جب درود شروع ہوتا ہے کربلا والے پہلے ہیں منا والے بعد میں کیوں ہیں فرمایا کربلا نہ ہوتی تو منا بھی نہ رہتی صدقے جامع مولا تو انہوں جزائے خیر بہت شکریہ قریب ہے بالکل یہ دا مطلب ہے یا درود آل ابراہیم پہ ہے یا آل محمد پر ہے یار کوئی غصے والی گل نہیں غصے والی گل نام ہی ہوئے جڑا پھر غصہ کرے نا سمجھو انہوں کوئی اور غصہ ہے میں بیان نہ غصے والی گل جو نہیں تے بندہ پھر غصہ کرے یہ دا مطلب اس گل تے غصے والی ہے کوئی نہیں انہوں کوئی اور غصہ ہے جڑا غصے والی گل نہ تے غصہ کرے انہوں بندے آندے نے تینوں ہے کی میرا دل کرتا میں بوئے کے جا کے قرآن پڑھ کے آکھاں اور تو انہوں ہے کی اسی غصے والی گل بھی نہیں کرتے پھر غصہ کرتے مثلا میں ایڈی سادہ گل کرن لگا اہل سنت دوست بھی روز آتے ہیں ذرا دھیان نال سنو کی میں آکھن لگا سوال ہی کرن لگا تسی یہ گل دسو یا آل ابراہیم تے درود ہے یا
آل محمد تے درود ہے تے یار جدو ابراہیم دے دوستاں تے درود نہیں مولا تعالیٰ جزائے خیر عطا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بھی آل تے درود ہے نا تے جی حضرت ابراہیم دی آل تے درود ہے تے ابراہیم دے دوستاں نو کوئی اعتراض نہیں آل محمد تے درود ہے تے محمد دے دوستاں نو کوئی اعتراض درود آتا ہی آل پر ہے صرف ایک آیت مجیدہ پڑھ دینا ٹائم ہو گیا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا خالق فرمایا اِنَّا اولا بتاس لگا ہادی کون ہے اِنَّا اولا بیتن میں نے پہلا گھر خود بنوایا خود تو ساتھ کدی گھر نہیں بنوایا کدی نہیں بنوایا نہیں بنوایا تو ساتھ ایک کھوکر صاحب نے امام کوٹ بنوایا یار بنوایا نہیں کیا تیس در بنوایا یہ جو دو ترہ پیو پتر آپ بڑے سیانے ہیں تو آپ بنا لیں دے اے روز مستریاں نو آکے اندر ایک ہی کیتا جے ایک ہی کیتا ہے تے آپ بنا لو بنوایا نے بنوایا نے یہ تے بنا نہیں سکتے تاں بنایا نے بنا نہیں سکتے تاں بنوایا نے میں بھی اپنا گھر بنوایا میں بھی کسے کو لے بنوایا تو ہاں بنوایا ہونا کسے مستری کو جڑا نہیں بنا سکتا آپ وہ تے کسے کو بنواندا ہے تے جڑا کن آ کے کائنات بناندا ہے وہ تے کو کعبہ نہیں بندا میں راضی ہاں مولا تعالیٰ جزا دے جڑا کون نہ کہے تو فیکون جب وہ کہتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اللہ اندہ کون کعبہ بن جا تے کعبے کی آخر سی پہ سیمٹ کوئی نہیں کون اے صدقے کون فیکون فوراً ہو جاتا ہے اللہ چاہتا تو کون کہہ کے کعبہ بنا لیتا لیکن اللہ فرماتا وسیع بنوایا ہے بنایا نہیں بنوایا ہے بنایا نہیں بیت سے پہلے بنانے والے بھیجے بیت بعد میں ہے بنانے والے پہلے بھیجے تم دونوں بناؤ کیوں بھی پکا تھا مکے میں مبارکان برکت والا میں کیا کیوں بنوائی فرمایا ہدی للعالمین عالمین کی ہدایت کر کیڑے موضوع پہ سن دے عالمین کی ہدایت کے لیے میں کیا تو آپ اتوں اتار دیں دو ریڈی میڈ بڑیا بنایا نہیں کون نہیں بناؤ بناؤ ایک کوئی گل لے چھڑن لگا فضائل اللہ فرمایا اگر میں کون کہہ کے بیت بنا دیتا بیت تو سمجھ میں آ جاتا اہل بیت سمجھ میں نہ صدقہ جامع ہم نے اہل بیت کو پہلے بھیجا بیت بعد میں بنوایا جی دووے پیو پتر جے بنانا والے واحدنا الہ ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتیا للطائفین والعاکفین ورکع السجود اللہ فرماتا ہے ہم نے باپ بیٹوں سے وعدہ لیا بنانا بھی تم نے ہے پاک بھی تم نے رکھنا ہے یہاں طواف کرنے والے بھی آئیں گے اعتکاف کرنے والے بھی آئیں گے رکوع کرنے والے بھی آئیں گے اور سجدے کرنے والے بھی آئیں گے تسی بناؤ بھی تو پاک بھی رکھو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بندے سوچتے ہیں مولوی تو تے آپ نشے چیں وہ تو علیہ السلام رضی اللہ پہ آنا یہ دا مطلب ہے تو اتھو پتہ لگ گیا آج مجھراڑیوں جڑا علیہ السلام رضی اللہ آکھے ہو بھی نشے چیں سار اٹھاؤ میں بھائی مولا تو مجھے صاحب خیر دے انہوں نے بوٹی شوٹی پین دی لوڑ نہیں ان جی بے ہوش نے میرے عزیز دوستو میں ویسے ہوشے چاہوں میں جان کے آکھے رضی اللہ کیونکہ رضی اللہ بڑی خوبصورت لفظ ہے بڑے بڑے وڈیاں لوگاں نال لگی ہے لیکن یہ دووے نال نہیں بندے بول گئے نے سارے مجمع آکھے کھلو جی مولوی یہ دووے علیہ السلام نہیں یہ دووے علیہ السلام ہن میں دساں نشئی کنوں جڑا بوٹی دا نودہ کھا جا
نگدا جان وہ جو بوٹی پونتے ہیں تو جا مگر بچتا انہوں نگدا آتا یہ بھی ہوئی علم کی گل ہے تمہیں کی پتا تھوڑی خیر ہو میرے عزیزو بڑے پریم نال بناتے ہیں پھر اتوں وہ جا اتنا کپڑا ہوتا ہے نا جہد پونتے ہیں وہ کھ کے نگدا پرا رکھ کے انج کر کے وہ کپڑا پھڑ کے کنی دے کے پاسے تو انج کر کے اتوں اتوں ساری چگ بھی لاندے ہیں جا وہ بڑا ادب والا کام جی میں ویکھیا تھوڑی خیر ہو جی ہوں بندے آتے ہیں کھورے دا ابا پیندا سی کہ دادا پیندا ساڈے چ کوئی نہیں سی پیندا ہوں جی میرا بہن کھلونا سی بہن کھلون کیویں ہو گیا لنگدا سا میں پیا تو اتنے بوٹی بندہ کلا پیا گھوڑتا سی اس طرح دیوار تھم سی اس طرح وہ دورہ رکھ کے دوجا بندہ ہوں تو دورہ پھڑتا وہ بچارا کلا ہی سی وہ رکھ کے متحر سروں اچھی وہ مینوں ویکھیا تو آندا میں بسم اللہ کراں وہ نال لا کے نا متحر تے آندا میں بسم اللہ کراں وہ وڈا سارا ایک ڈھیر لگا سی ساہ دا وہ کولوں جیوں پھوڑ ترویا نا ساری ساہ اڈ پئی تو مینوں آندا آ جاؤ آ جاؤ میں صدقے جاواں قبلہ صاحب کدھر میں نہ قرآن دی قسم بہنا چاہتا سا تے نہ لنگ دیا بندے کو بدنامی لینا چاہتا سا بھی یہ مولوی بوٹی والے کو بیٹھا ہے پہ میں کول بہ گیا تو وہ کوٹتا سی سمجھ تے ہی آتی ہے نا بھئی مولوی بدام آپ لے کے آیا ہونا ہے نا میں نہ جی یقین کرو نہ جو شکریہ میں بہنا نہیں سا چاہتا وہ دے اخلاق ایسا بخایا اخلاق خدا دی قسم میں اتنے کتنے بہنا سی خدا دی قسم میں بہ گیا ان میں کہ ایڈے خلوص نہ اس بندے آکھیا تو وہ کی سمجھے گا اتنے تے طارق جمیل صاحب اگر سلام علیکم نہ لین تو بندے وہ بھی چاڑ دیں نیٹ تے کہ چار بندے نہ سلام علیکم نہیں لئی ساڑھے تو بڑی نظر ہوتی ہے مولویاں تے وہ پھر میں جی بہ گیا اتنے بہ کے میں ایک گل سوچی نہ ہوتی تو اتنے میں کرنی نہیں سی سوچی میں کہ جس اخلاق نال مینوں بلا کے بوٹی کول بہ رہا ہے کدی مولوی چ اخلاق ہوندا تے مسیتاں بھر نہ کرتی مولا تعالی ہاں جزائے خیر عطا فرمائے ہن دسا نشئی کنوں آندے حضرات گرامی اللہ فرما رہا ہے یہ دونوں علیہ السلام ہیں جن سے ہم نے ہدایت والا گھر بنوایا ہدایت والا گھر بنانے والا بڑا بھی علیہ السلام تھا باپ بھی علیہ السلام تھا بیٹا بھی علیہ السلام تھا ہن دسا نشئی کنوں آندے جیڑا گھر بنان والے نو علیہ السلام آکھے تے وچ آن والے نو رضی اللہ آکھے راضی رہنا بندے دا کچا گھر ہوئے تے چھڈن تے دل نہیں کردا شبیر تیاں لے کے کعبے نو چھڈ کے جڑے وارث کعبہ سی جدی جد نے کعبہ بنایا سی تے جدے دادے تے بوجھ چ کعبے دیاں کنجیاں سن جڑا آپ کعبے دا وارث سی او تیاں لے کے کعبے دے سامنے کھلو کے پیاندا سی میں نہ نبی دا روزہ چھڈنا سی تے نہ میں تینوں چھڈنا سی میں کی کراں تیرے دوالے بندے خنجر لے کے جتھے مچھر مارنا حرام ہے غلط ہے بندے میرے قتل واسطے پہ پھرتے نے ایتھے میں قتل ہونے واسطے تیار ہاں کدھرے بھی جتھوں ہو چاہے ایتھے میں قتل ہو گیا میرے خون دیاں چھٹا تیرے غلاف تے پہ گئیاں تیرا امن برباد ہو جانا ہے لوگ آکھنا جتھے نبی دا دوترا محفوظ نہیں اوتھے اسی جانتا ہی نہیں تیاں نو نال لے کے آنج کعبے لو ویکھ کے اوتھے کھلو کے میں بڑا رویا جتھے کھلو کے نبی دے نواسے آکھیا کعبہ تیریاں رونقاں انجی رہن گیاں ساڈیاں پاویں قبراں نال صدقے جاواں کدی رج کے انج نہ رو کسے گامے میں تیاری دے جملے پڑھنا ہونا جدے متعلق بندے سالانہ انتظار کر دینے 2 دن میں نہیں پڑھ سکیا آج پڑھ دینا روایت لمبی ہے لیکن میرے کو باقی 10 منٹ بچ دینے میں کوشش کرنا انہاں دے وچ ہی مکا دیاں 28 رجب نو جمعہ سی ہائے آئی ہے کچھ بندیاں دی اس ہجری دی جدے شہادت ہوئی ہے جمعہ سی ایک بندہ مضافات مدینہ چو مدینے سودا لینا ہوندہ سی
کئی بندہ میرے کو کئی بار روایت سنی عبداللہ ابن سالہ وہ جمعے تو بعد سودا لینا سی کیونکہ جمعے تو بعد دکانیں کھلدیاں سن وہ آندا 28 رجب نو میں جمعہ پڑھیا تو بازار آیا تو دکان کوئی نہ کھلی دکان ہی کوئی نہ کھلی وہ آندا میں واپس مسجد سے گیا ایک بندہ پہ نکلتا سی انہوں میں پوچھا بھائی جی اج دکانیں نہیں کھلنیاں مدینے دی ہو سکا نہیں ہائے آئی ہے تمہیں پتہ نا کیوں نہیں کھلنی وہ جا سوداگر سی اس اپنی سودے نہ کر سی اس کہا اج کی ہے ہو سکے اندر آندا مسجد دے دروازے دے اندر کر کے اس میرے کانے چاکھیا حسین ٹر چلے ہو سکے میں صرف پوچھنا سی پہ دکانہ کیوں بند وہ تو ٹر چلے نے اگر کدھر جا رہے ہیں تو جان لیکن دکانہ کیوں بند ہو سکے بہت ہی سادہ ہے اندر آندا تھوڑا جا مسجد دے سین چلے گیا مسجد نبوی دے تو میرے منڈے تے ہاتھ رکھ کے کہنے لگا تینوں ایک گل دساں چپ کر کے گھر ٹر جا تے اگلے جمعے آ جائیں اج دکانہ کوئی نہیں کھلنیاں اودیاں بھیناں بھی نال جا رہے اودیاں تیاں بھی باہر آ کے تو دے نال پہ اس آکھیا وہ اگے کدی نہیں آئیاں اس آکھیا اگے کدی باہر نہیں کدی آئیں اس آکھیا دکانہ کنے بند کرائیاں اس آکھیا عباس ابن علی سرگی بڑے وہ آکھ کے گیا دکان کوئی نہ کھلے بازار کوئی نہ کھلے چھت تے بچہ کوئی نہ چڑھے کہنے لگا میں نے وہ بوہا بکھا جتوں ایڈے شریف نکلن لگے کی کرنا ہی آندا میں ویکھنا چاہنا ایڈے شریف اجڑ دے کے میں نے تسی بالکل میرے نال ذہنی طور تے آمادہ ہو جو تو دو جملے پڑھا وہ آندا اتھے میں کھلو گیا جتوں سیداں دا دروازہ دستا سی وڈا گیٹ سی میں چھپ کے کھلوتا چھپ نہیں سکتی امامت تو کوئی شاید تمہیں پتہ ہے امام دیوار دے پریوں بھی ویکھ سکتا ہے انہوں امام نے شاید اس واسطے برداشت کیتا کوئی تے ویکھے میں تیاں لے کے میں نکلا ایک کھلوتا رہا اور روایت کرتا ہے وڈا دروازہ کھلا تے اندروں ایک ہاتھ تے ایک کرسی باہر آئی پہلا ہاتھ تے کرسی بندہ پیچھے سی آندا کو ہاتھ ویکھ کے ایڈا سونا میں صاحب لایا وہ دی شکل ویکھاں ہو جیدہ ہاتھ ایڈا سونا ہے آندا جیڑے ویلے آواز آ رہی ہے جنی آ رہی ہے شاید چل جاندہ جنریٹر ہاں جی اے جڑا ایک گھنٹہ ہوندہ ہے انتہائی قیمتی ہوندہ جڑا ایس رستے چو لنگ کے آیا ہے نا لدے آڑے انہوں پتہ ہے کیا ایک منٹ ضائع کے میں پہ ہوندہ ادھا منٹ ضائع کے میں پہ ہوندہ ہے اللہ خیر کرے اے جڑا گھنٹہ مجلس دا نا محرم دا توبہ کچھ کرو جی کھوکھر صاحب ایک گھنٹے چینج نہ ہوئے اس گھنٹے ایک گھنٹہ جنریٹر چلا لو بجلی بند رکھو بجلی چلاؤ ہی نہ بجلی چھڑو ایک گھنٹہ جنریٹر چلا لو آوے کھون کی بنے پھر کھڑا میں بندے مدینے کرا ہاتھ نظر آیا آندہ میں منہ ویکھنا چاہتا سا اندروں کمرے بنی ہاشم باہر آئے صدقے جامع آندہ ایڈا سونا میں زندگی چ نہیں ویکھیا جڑا علی اکبر دی موجودگی چ کمر ہوئے چن ہاشمیاں دا آندہ میں حیران ہو گیا ایڈا سونا کرسی آپ چکی ہوں دا نوکر کوئی نہیں آندہ میں ادو صاحب لایا ہے تے آپ نوکر ہے انہیں اپنے دامن نال آبا نال کرسی صاف کرنے شروع کی تھی میں سمجھا جدہ نوکر ہے وہ خدا جانے سردار کیسا ہوئے گا انہیں کرسی گلی چ رکھی اندروں شبیر نکلے حضرت قاسم تے حضرت علی اکبر نال آندہ 13-14 سالوں دا ایک پاس ہے 17-18 سالوں دا ایک پاس ہے درمیان چ جڑا سی نا بزرگ پہ نکل دا میں سوچیا اے دا نوکر اے نو ہی ہونا چاہیے دا تو سا سن لئیے گا آباد رہو آواز آ گئی آندہ وہ کرسی تے بہ گیا اے بندہ مصروف عمل ہو گیا گلی ادھروں آؤندی سی اگوں آنج جاندی سی نقشہ ذہن چ رکھنا ادھروں آؤندی آنج جاندی اگوں بند سی آنج جاندی سی ادھروں ڈاچی لے آؤندا سی سامنے دروازے تے بٹھاندا سی او دے تے نے صاحبان لدے خیمے دوہاں پاسے رسی نال بدھا تے اٹھا کے ڈاچی آواز دیتی محمد اگے ایک محمد نا دا بندہ سی محمد حنفیہ اور ڈاچی لے گیا اس باہر جا کے کھلی جگہ سی گراؤنڈ اتھے بند دیتی اس پھر ڈاچی لے آندی پھر اس بانس لدے او اٹھائی محمد لے گیا
پھر ڈاچی لیاندی اس برتن لدے وڈے بھی چھوٹے بھی او ٹوری پھر ڈاچی لیاندی انہیں بستر لدے آندہ جنہ سامان مینوں لد دیاں ویکھیا تیری آئے تو صدقے جاواں آندہ مینوں یقین ہو گیا اے جڑے ٹر چلے نے نا صدقے انہیں واپس آندہ جدوں سامان والیاں ڈاچیاں ٹر گئیاں تو پھر محملہ والیاں ڈاچیاں لیاونیاں شروع کی تھیں ایک ڈاچیے لیاوندا سی اتے کجاوا کجاوے دے اتے خوبصورت محمل اتے پردے تے چھولداریاں اینج انہیں سامنے لیا کے بٹھائی اندروں ایک مستور نو لیاندہ برکے والی بی بی پتہ نہیں کون سی او آئی تے آندہ ہے جڑا نوکر سی اے بڑے سردار تھا اس اونٹ دی لگا ایک ہاتھ نال نکیل پھڑی تے آزانو ایتھے رکھیا تے اس بی بی نو آندہ ایتھے پیر رکھو اور بی بی پیر رکھ کے اندر بیٹھی پردہ تھلے سٹیا محمد لے جا آندہ کئی بیبیاں انجے میرے سامنے برکیاں والیاں سوار ہوئیاں نے آندہ مینوں جڑا شک سی نا اے پکے پکے ٹر چلن اور یقین اچھ اودوں بدلیا جدوں ایک بی بی اندروں نکلی جدی گود اچھ بہت چھوٹا بچہ ہائے دی آواز زیادہ ہو گئی آندہ جدوں بی بی باہر آئی ہے تو سمجھ آگئی یہ کون ہے حضرت علی اصغر دی والدہ ماجدہ آندہ وہ دو شہزادے دووے دوڑے ایک نے بچے نے اٹھایا دوجے نے اس مستور نو بازو تو سہارا دیتا اندر بٹھا کے پردہ سٹیا بسم اللہ اللہ دے حوالے آندہ جدو چند دنہ دے بچے والی سوار ہوئی ہے میں سمجھے اندر ان مستور کوئی نہیں لیکن میں حیران ہو گیا کہ ایک دم جدو او گئی ہے نا بی بی اونٹ تے بہ کے آندہ اس نوجوان دے تیور بدلے ادھر رنگ کدی سرخ ہوندا سی کدی زرد ہوندا سی آندہ مینوں شک پہ گیا انہوں میرا پتہ لگ گیا کہنے لگا میں تیار ہو کے کھلو گیا جا ادھر آیا تو میں نس جاؤں گا اوہی کام ہویا اس تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا لیکن میرے حال توجہ نہ کی تھی تلوار ننگی بار کٹی تے دروازے اللہ ویکھیا آندہ میں حیران ہو گیا اے جرار رون لگ پیا میرا خیال ہے تو انہوں پتہ لگ گیا تو انہوں پتہ گل چھپی نہیں رہ گی تو انہوں پتہ لگ گیا کی ہونے والا آندہ ایک واری اس دروازے اللہ ویکھیا دوجی واری اس گڑی اللہ ویکھیا تے تلوار کٹ کے سجے مونڈے تو اونچی کی تھی تے گلی چ 10 واری ادھر تے 10 واری ادھر پج کے آندا سی الحجاب شیعہ نہیں پیچھے رہ سکتا اہل سنت دوستانوں میں دسنا کی ہوئے شیعہ تو نہیں پتہ لگتا پہ کون باہر آن والی تواڈی کیا بات ہے یار آباد رہو تواڈی معرفت تو صدقے جڑا پہلی باری مجلس چاہیا انہوں نہیں نہ پتا جڑے روز مجلسہ سن دے ہو یار اے کیوں پہندے نے الحجاب آندہ میں حیران ہو گیا کہ اندروں کوئی ایڈی پردے والی آن والی ہے جدوں کہ اگے بھی ساریاں پردہ دار ہی گئیاں نے پتہ نہیں کون ہے آندہ پھر میری آنکھاں دے سامنے شیعہ میں تانوں زیادہ نہیں سنانا تانوں نہ پتہ لگا تو کینوں لگنا ہے آندہ اندر جا کے اس پردہ ایک ہاتھ نال اٹھایا نظریں تھلے کیتیاں تے سجے ہاتھ نال اشارہ کیتا اندروں 18 کنیزاں دے جھرمٹ شیعہ نویں نہیں پتہ لگا کہوں صدقے 18 کھوکر صاحب مولا تانوں پترا نال آباد رکھے 18 کنیزاں دے جھرمٹ آندہ ایک مخدرہ عصمت نے مدینے دی گلی اچ پہلا قدم رکھیا کرسی والا بزرگ اٹھ کے کھڑا ہو آندہ دوڑ کے سردار قریب آیا دوویں بچے بھی دوڑے کسے نے نالین اٹھائی ہے کسے نے مونڈے نو سہارا دیتا کسے نے چادر سنبھالی درود دی آوازاں چے بی بی سوار ہوئی قرآن میرے ہاتھے چی اے نوی زین باندھے آ ساڑھے رون دی وجہ سن جڑی 28 رجب نو انج سوار ہوئی سی اور 11 محرم نو کدی سجے ویندی سی کدی کھبے وے کے آندی سی کتے ڈر گئے ہو میری اس پڑی روایت نو
میڈیا والیاں نا دیتا ہے بی بی سغرا کا بچھوڑا، بی بی سغرا دا بچھوڑا ہے نا انہاں دیتا ہے، جڑی میں تانوں روایت سنا رہا یہ آندا میں پھر اپنی آنکھاں نال ویکھیا پہ اگے اگے وہ ڈاچی سی جدے تو بی بی سوار سی پردہ دار، اے پھر سردار کرسی تے نہیں بیٹھا، اے پھر گھوڑے تے بیٹھ کے مگر ہی ٹر گیا، کدھروں ہائے بھی آئی ہے مگر ہی ٹر گیا، آندا اگے اگے یعنی بھین دے ناکا اگے اگے سی تے ویر دی سواری پیچھے پیچھے سی۔ شیعو میں تہنوں آکھن لگا 3 محرم ہے، میں نہیں سمجھدا کوئی عدم توجگی دا شکار ہوئے، میں کدی کدی رونا تے کلیاں بہ کے آنا، جویں اگے اگے بی بی زینب دی سواری تے پردہ تے پیچھے پیچھے شبیر دا گھوڑا، اللہ کی سی جے شام چویں ہیں جی لنگ جان تسا سنیا میں آزادارہ نال ہے حسرت تے بندہ بیان کر ہی سکدا نہیں کہ بلا ہو سکے میری آنکھاں دے سامنے ڈاچی مڑ گئی تے جدوں گھوڑے والے نے مڑنا سی اس تو بعد ایک گلی نظر نہیں سی آنی، اے بندے فرمائش کر کے میرے کو یہ گل سن دے نے خدا رائے نو ضائع نہ کرنا، مت میں آہستہ آہستہ چھڑ دیا جے بندے عدم توجگی کرن، آندا جدوں گھوڑا مڑدا سی نہ پیا، آندا اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا، ہاں ٹھیک ہو گیا مل پا دیتا جی، جدوں نے پلٹ کے سے حسد کے اس گلی نو حسرت نال ویکھیا، میں سمجھے آجے کوئی قیمتی شاید ہی پیچھے وے، آندا جویں میں دیاں نظراں دے نال نظراں جوڑ کے پیچھے ویکھیا تے اوہی گل ہوئی، میں سمجھدا سا اندر کوئی بھی نہیں، اس دروازے چو 7 سالاں دی ایک بچی 2 ضعیف بیبیاں دا سہارا نے گلی اچ پہلا قدم رکھیا، اس نوجوان نے آکھیا یا سیدی یا مولایا، میرا سردار پچھوں ویکھو، آندا اتھوں سردار گھوڑے تو تھلے اتریا تے پیدل بھجیا، آندا بچی کھڑی سی، بچی کون سی؟ بولو بولو بی بی پاک سغرا، وہ گلی چ کھلوتے نے، ہائے ہائے میں غربت آکھاں شبیر دی، آندا جڑا کرسی تو نہیں سی نا اتردا، جدی کرسی عباس صاف کیتی سی، وہ آ کے وہ دے سامنے 2 زانو بہ گیا زمین، تساں غور ہی نہیں فرمایا، 2 زانو زمین تے مٹی تے بہ گیا، جدوں انج کر کے اس برکے والا چہرہ انج لیا نا، اگے میریاں تیاں واسطے بھیناں واسطے مرشد زادیاں واسطے ایک جملہ ہے، انج دعاواں ذہن چ رکھنا، دعاواں انج لے کے تے شبیر 2 زانو بہ کے، چھوٹی بچی کھلوتی ہوئے تے 2 زانو بندہ بوے تے برابر آ جاندا، برابر آ کے شبیر فرماندے نے کیوں آئی ہیں سغرا گلی چ، آندا مینوں ادوں پتہ لگا اے دھی ہے، آئے او پیو ہے، بیبیاں دی بابا میں ایک گل کرنا ہے، کنیاں؟ ایک، شبیر آکھیا پہلا میں کرنی، فرمایا بابا کرو، شبیر فرماتے نے سغرا تو کچھ آکھن تو پہلا دس، راتی یہ طے ہو گیا ہے نا کہ تو نہیں جانا، ہائے آکھو یار ہائے آکھو، فرمایا بابا مینو حکم ہو گیا میں نہیں جانا، تے آواز ہوں دی اے بھی رات دا طے ہو گیا ہے نا، فیصلہ ہو گیا کہ اکبر نہیں رہنا، فرمایا بابا نہ جان دی زد کرن آئیاں، آخری جملہ تے نہ اکبر نو رکھن دا ترلا کرن آئیاں، فرماتے نے ہون بول کیا نہیں ہے، فرمایا ٹر جاؤ لیکن محلن محلن یا ابھی کلیجہ سنبھالو، بی بی فرماندی ہے صرف اینی عرض ہے ذرا